بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک منفرد واقعہ لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، بڑی مدت سے میری یہ تمنا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں۔ آپ کرم فرمائیں اور مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھا دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انسان بن اور جانوروں میں شامل ہونے کی تمنا نہ کر۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا کہ حضور، یہ میرا شوق ہے، آپ مہربانی کر کے یہ میرا شوق پورا کر دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، خدا تعالیٰ کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا، اس میں کئی فائدے ہیں۔ تو اس نے کہا، کچھ بھی ہو، یہ میرا شوق ہے، آپ مہربانی کر کے یہ میرا شوق پورا کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی دعا کی اور وہ جانوروں کا کلام سمجھنے لگا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور گھر آیا۔ اس نے ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ اس کی ایک خادمہ بھی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا دیا۔ وہ شخص جب کھانا کھا چکا اور خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان سے گری۔ مرغے نے اسے جلدی سے اٹھا لیا تو کتے نے مرغے سے شکوہ کیا کہ تو نے دانہ بھی کھایا ہے پیٹ بھر کے، لیکن یہ جو بوٹی ہے میری خوراک تھی تو نے اسے بھی کھا لیا۔ اسے تو میرے لیے رہنے دیتے، میں بھوکا تھا، مگر میری خوراک تم کھا گئے۔ مرغے نے جواب دیا کہ غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جی بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ جب مالک نے یہ بات سنی تو اسی وقت بیل فروخت کر دیا تاکہ یہ مرے تو خریدار کے گھر جا کر مرے اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ پھر ایسا ہی ہوا، بیل کی قیمت اسے وصول ہو گئی اور بیل دوسرے روز خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ دوسرے روز کتے نے مرغے سے پھر شکوہ کیا کہ بیل تو مالک نے بیچ دیا ہے تو میں آج پھر بھوکا ہی رہا۔ تو مرغے نے کہا کہ یہ مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسروں پر ڈال دی اور بیل بیچ دیا۔ اب سنو، مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، تم جی بھر کے اس کا گوشت کھانا۔ تو مالک نے یہ بات سمجھ لی اور اسی روز گھوڑا بھی بیچ ڈالا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت مل جائے اور نقصان دوسرے کا ہو۔ دوستوں، چونکہ گھوڑا دوسرے روز خریدار کے ہاں مر گیا، اس کے بعد تیسرے روز کتے نے مرغے سے پھر شکوہ کیا اور کہا کہ تم عجیب دھوکے باز ہو، مجھے ہر روز جھوٹ بول کر بہلاتے ہو، میں 3 روز سے بھوکا مر رہا ہوں۔ مرغے نے کہا، میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا، مگر یہ مالک کی غلطی ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والی بلا کو دوسروں پر ڈال رہا ہے، اور ہاں، اگر یہ اپنا بیل نہ بیچتا تو بیل مر جاتا اور اس کا گھوڑا بچ جاتا، لیکن اس نے بیل بیچ دیا، اس لیے یہ بلا پھر دوسرے روز گھوڑے پر نازل ہونی تھی، لیکن اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اس لیے اب مجھ سے یہ بات سن لو، یقین کرو کہ کل ہمارا یہ مالک خود مر جائے گا، اس کا بچنا محال ہے۔ اگر یہ بیل کو نہ بیچتا تو گھوڑا بھی بچ جاتا اور یہ خود بھی، اگر گھوڑے کو نہ بیچتا تو کل یہ خود نہ مرتا، یہ بلا اس کے گھر بہرحال نازل ہونی تھی۔ مگر مالک نے غلطی کی ہے کہ یہ بلا اس نے اپنے لیے مقرر کر لی، کل اس نے ضرور مرنا ہے، اس کے مرنے پر غریبوں کے لیے بہت کچھ پکے گا، کل جو چاہو کھا لو۔ تو مرغے کی یہ بات سن کر اس آدمی کے ہوش گم ہو گئے۔ بیل اور گھوڑے کو وہ بیچ کر نقصان سے بچ گیا اور بہت خوش ہوا، لیکن اب اپنے لیے وہ کیا کرتا؟ گھبرایا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ دعا کیجئے کہ میں موت سے بچ جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مشکل ہے، تمہارے گھر ایک موت کا ہونا لکھا جا چکا تھا اور یہ موت بیل پر آنی تھی، لیکن تم نے بیل کو بیچ دیا اور اس کے بعد اب موت کو گھوڑے پر واقع ہونا تھا، تو نے اسے بھی بیچ دیا۔ اب تمہارا نمبر ہے اور تمہارا بچنا محال ہے۔ میں تمہیں
اپنی ضد سے باز رہنے کے لیے کہتا رہا مگر تم نے نہ مانا اور مرنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن مرغے کی بات سچ ثابت ہوئی اور اس کا مالک مر گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور فطرت کے کاموں میں مداخلت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔